آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ متضادہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے اس لمحہ کو شروع کیا تھا وہاں پر ہم نے 5 باتیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے نمبر 4 پر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ آج ہماری صفات لازمہ متضادہ مکمل ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی یہاں پر میں نے جو 10 صفات لکھی ہوئی ہیں یہ صفات لازمہ متضادہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں پر مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے صفات لازمہ کہتے کسے ہیں۔ اب صفات لازمہ اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ حرف میں سے نکال لی جائے تو وہ حرف باقی نہ رہے۔ اسی طرح جیسے صفت استعلاء ہے، حرفوں کو موٹا کرنا ہے، جیسے صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اگر ہم صاد کو موٹا نہ کریں تو وہ سین بن جائے گا۔ اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہے قلقلہ۔ اگر آپ قلقلہ کو ادا نہ کریں تو با جو ہے وہ پے بن جائے گی، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے، تب تو پے بن گئی، آپ نے صفت قلقلہ کو ادا نہیں کیا۔ یہ متضادہ اور غیر متضادہ میں تھوڑا سا میں نے آپ کو صفات میں سے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں صفات لازمہ متضادہ یہ 10 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ اس کے 5 جوڑے بنتے ہیں، ایک دوسرے کی جب ضد میں آ جائیں گے تو اس کے 5 جوڑے بنیں گے، جیسے میٹھے کی ضد کڑوا، اسی طرح دن کی ضد رات ہو گئی تو یہ 2 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے نمبر 1 سے لے کر نمبر 10 تک ان صفات کو لکھا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد بننے والی ہیں۔ تو ابھی جانتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی ضد کیسے بنتی ہیں۔ اب نمبر 1 پر کیا ہے؟ ہمز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمز کا معنی پستی کے، ٹھیک ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب ہم ان حرفوں کو ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سانس جاری رہتا ہے اور آواز کے اندر پستی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایسے حروف 10 ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فا ہا سا ہا شین خا صاد سین کاف تا، یہ 10 حروف ہے حمز کے اندر، ٹھیک ہے۔ حمز کا مطلب پستی کے ہیں، سانس جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں حمزہ سا زبر اس، سا کے اندر پستی ہے، سانس جاری ہے۔ اسی طرح حمزہ سین زبر اس، سانس جاری ہے اور آواز کے اندر پستی ہے۔ تو ایسے حروف 10 ہیں۔ جب بھی یہ 10 حروف قرآن مجید کے اندر آئیں گے ہمارا سانس جاری رہے گا اور آواز کے اندر پستی ہوگی اور یہ حروف ساکن ہوں گے۔ اب اس کے بعد اس کی ضد دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ضد کون سی ہے؟ نمبر 2 پر جہر۔ جہر کا معنی ہے بلندی کے، اور آواز کے اندر کیا ہوگی؟ بلندی ہوگی اور سانس بند ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں اب حمز کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں تو وہ کس میں چلے گئے؟ جہر کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح اگر میں جیم کو ادا کروں حمزہ جیم زبر اج، اج اج، آواز کے اندر بلندی ہے اور کیا ہے؟ سانس، اج، سانس ختم ہو گیا۔ حمزہ، اسی طرح حمزہ خا زبر اخ، خا کے اندر بلندی ہے، سانس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کا تعلق سانس کے ساتھ ہے۔ حمز کے اندر سانس جاری رہتا ہے اور جہر کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے۔ حمز کے اندر آواز پست ہوتی ہے، جہر کے اندر آواز بلند ہوتی ہے۔ اب حمز کے اندر 10 حروف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ مجہورہ ہیں، جہر کے اندر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 صفتیں 29 حرفوں کو آئیں گی، 10 اس کے اندر آ گئے تو باقی جتنے 19 حروف بچے ہیں وہ جہر کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ہماری صفت کیا ہے؟ مکمل ہو گئی۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کے اندر جو فرق ہیں، اس کی جو مثالیں ہیں، اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو میری ویڈیو ہے آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو دوسرا جوڑا ہے وہ ہے شدت اور رخوت۔ شدت کا معنی ہے سختی کے، آواز بند ہو جانا۔
رخوت کا معنی ہے نرمی کے آواز جاری رہنا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان کے درمیان میں ایک توسط آتا ہے, یعنی درمیان میں واقع ہونے والی صفت جو کیا ہے, نہ اتنا نرمی ہوتی ہے نہ اتنا سختی ہوتی ہے, نہ اتنا ان کی آواز جاری رہتی ہے اور نہ اتنا آواز ان کی بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں شدت کا معنی ہے سختی کے آواز بند ہو جانا. مثال کے طور پر ایسے حروف کتنے ہیں؟ 8 ہیں. حمزہ حمزہ زبر ا, آواز کے اندر سختی ہے, آواز بند ہو گئی. حمزہ دال زبر اد, ٹھیک ہے, آواز کے اندر سختی ہے, آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ یہاں پر دیکھیں جو رخوت کے اندر حروف ہیں, جیسے یہاں پر دیکھیں اس کے علاوہ جیسے حمزہ خا زبر اخ, اخ آواز جاری ہے, اخ آواز جاری ہے, آواز کے اندر کیا ہے؟ پستی ہے. ٹھیک ہے, سختی نہیں ہے, آواز کے اندر کیا ہے؟ نرمی ہے. اخ اخ ٹھیک ہے, آواز کے اندر کیا ہے؟ نرمی ہے, آواز جاری ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں توسط کے اندر ہیں 5 حرف, وہ ہیں لن عمر, لام نون اور اسی طرح عین میم را. اس کے اندر کیا ہے؟ نہ آواز زیادہ نرم ہوتی ہے اور نہ آواز زیادہ جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے حمزہ لام زبر ال, ٹھیک ہے, نہ لام کے اندر سختی آئی ہے, نہ اسی طرح رخوت کے اندر نرمی آئی ہے, نہ زیادہ آواز جاری رہی ہے اور نہ آواز بند ہوئی ہے. اگر آپ نے ان کی تفصیل دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں, جہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ ان دونوں کو بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو تیسرا جوڑا ہے وہ ہے استعلا اور استفال. استعلا کا معنی بلندی, چاہنا, جڑ کا اٹھ جانا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے حروف موٹے ہو جاتے ہیں. ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف کیا ہیں؟ 7 ہیں. خصا واغ تنقذ. ٹھیک ہے, استعلا کا کیا مجموعہ ہے؟ خصا واغ تنقذ. استعلا کے اندر جو حروف ہیں یہ کیا ہیں؟ موٹے ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ 7 حرف موٹے پڑے جاتے ہیں. خا صاد, جیسے خالدین خا, ٹھیک ہے, خا صا, ٹھیک ہے, زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 7 حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو موٹے حروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان موٹے حرفوں کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کے یہ حروف موٹے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو جتنے حروف بچتے ہیں وہ استفال کے اندر ہیں, یعنی نیچے رہنا, حرفوں کا باریک ہونا. اب ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ باریک ہیں. اس کے اندر یہاں سے ہم کیا ہے الف لام را کو نکال لیں گے. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا. الف لام را یہ شبہ مستعلیہ ہیں اور طب مستعلیہ ہیں. الف اپنے ماقبل کے تابع ہے. اگر الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو, الف موٹا ہوتا ہے, جیسے ولا قال طال. اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو, اثاب کان, وہ باریک ہوتا ہے. اسی طرح لفظ لام اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا ہوتا ہے, اللہم کا جو لام ہے وہ بھی موٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لام باریک ہوتے ہیں. اسی طرح را جو ہے, را کے اوپر اگر زبر ہو را موٹی ہوتی ہے, را کے نیچے زیر ہو تو وہ باریک ہوتی ہے. اور بھی قاعدے قانون ہیں, انشاءاللہ وہ آگے ہم صفات عارضہ کے اندر پڑھ لیں گے. اگر استعلا اور استفال کو آپ نے جاننا ہے کہ اس صفت کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے, اس کی مشق کیا ہے, تو آپ میرے چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو ہمارا چوتھا جوڑا ہے وہ ہے اطباق اور انفتاح. ٹھیک ہے, اطباق کا مطلب ہے لپٹ جانا, موٹا ہونا. ٹھیک ہے, انفتاح کا مطلب جدا رہنا, حرف کا باریک ہونا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں اطباق کا مطلب کیا ہے؟ لپٹ جانا. لپٹ جانا سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ حروف اور زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں, بہت زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ایسے حروف کتنے ہیں؟ صاد لا طا لا. ٹھیک ہے, ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں زبان اوپر کی طرف لپٹ جاتی ہے, زبان کا بیچ جو ہے اوپر کی طرف اتنا لپٹ جاتا ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے اور حروف موٹے اور بھاری ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صاد لا طا لا اطباق کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس کی جو ضد ہے وہ ہے انفتاح, یعنی جدا رہنا, باریک ہونا. اس کے اندر غین خا قاف جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی موٹے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ باریک ہو گئے. لیکن ہاں اتنا باریک نہیں ہوئے. جب ان کے اندر 2 درجے آ گئے ہیں, ایک استعلا کا درجہ آ گیا, ایک اطباق کا درجہ آ گیا, تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے, یعنی 2 درجے اس کے اندر آ گئے. تو یہ 4 حرف زیادہ موٹے ہو گئے اور باقی جو ہیں یہاں پر غین خا قاف یہ جو ہے نا یہ کم موٹے ہوئے. ٹھیک ہے,
ان کو ادا کرتے وقت جڑ اٹھے گی لیکن زبان کا بیج اوپر کی طرف نہیں لپٹے گا. ان کے اندر یہ فرق ہے. انشاءاللہ یہ میں فرق بھی آپ کو بیان کر دوں گا آگے جا کے. ٹھیک ہے، یہاں سے جو چیزیں نکلیں گی انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے، جیسے الف ہو گیا، لام ہو گیا، اسی طرح را ہو گیا، غین خا قاف ہو گیا. تو ان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو چوتھے جوڑے کا معلوم ہو گیا. اطباق کا معنی لپٹ جانا، انفتاح کا معنی جدا رہنا. اب اس کے بعد جو ہمارا پانچواں جوڑا ہے، 9 اور 10 صفات جو ہیں وہ ہے اذلاق. اذلاق کا مطلب ہے پھسلنا، جلدی سے ادا ہونا. اسی طرح اسمات کا مطلب ہے مضبوطی، جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، پھسلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اذلاق کے جو حروف ہیں وہ 6 ہیں. فرا من لبن. ٹھیک ہے، یہ حروف ایسے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، جب ادا ہوتے ہیں تو پھسلتے ہوئے ادا ہو جاتے ہیں. جیسے قل اعوذ برب الفلق، را با کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لام کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی سختی نہیں ہوتی، کوئی جماؤ نہیں ہوتا. اسمات کے اندر جو حروف آئیں گے ان کے اندر سختی بھی ہوگی اور جماؤ بھی ہوگا. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اذلاق اور اسمات کا مطلب کیا ہے اور ان کے حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ان کی مشق کیا ہے، تو آپ میرے چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے اذلاق اور اسمات کے اوپر جو بحث کی ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں اذلاق کا جو مجموعہ ہے وہ ہے فر من لبن. یہ 6 حرف ہیں، باقی اسمات میں چلے گئے. ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں تو یہ کیا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صفات لازمہ متضادہ، ہمز، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اسمات. یہ 10 صفات ہیں، ان کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں. یہ جو 10 صفات ہیں متضادہ، یہ ایک دوسرے کی ضد بندی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آگے جو ہمارا آنے والا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، جو کہ 7 صفات ہماری بچ گئی ہیں. انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھ لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.